میری ایک استاد ہے، وہ بڑی اچھی عادات ہیں اس کی، اور مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن عیسائی ہے، اس کے دعا کر سکتی ہے اللہ اس کو اسلام نصیب کرے۔ ایک آدمی دوسری شادی کر رہا ہے، لیکن جس سے شادی کر رہا ہے اس سے پہلے اس کی منگنی اس سے ہوئی تھی، پتہ نہیں کس سے ہوئی، بہرحال کر رہا ہے، جب کر رہا ہے اس سے ہوئی تھی، کسی سے ہوئی تھی۔ ہم کشمیر سے ہیں، درسگاہ میں بچیاں بھی ہیں، بہرحال کوشش یہ کریں کہ مولوی نہ پڑھائیں بچیوں کو، کوئی عورت پڑھائے۔ امیر جس کو مقرر کیا جائے اس کی نافرمانی کرنا گناہ ہے۔ عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگانا چاہیے۔ عورت پر جسم کا کتنا حصہ سر سے لے کر پاؤں تک چھپانا چاہیے۔ تبلیغی حضرات گھروں میں قرآن کا سیکھنا سکھانا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی، یہ کوئی بدعت نہیں، قرآن سیکھنے سے کیا بدعت ہے؟ جن کی بھی اولاد نرینہ نہیں ہے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اسلام آباد سے اگر میری بیوی کو اس کا بھائی بھیج دے اور جدے سے میں ریسیو کروں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی کی آنتوں میں تکلیف ہے، زمزم پی کے دعا کیا کریں۔ احرام کی حالت میں عورت دستانے اور جراب پہن سکتی ہے۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے اپنی اہلیہ کے بال کاٹے، اپنا حلق نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو آپ نے فنانس میں قرضہ لیا ہے وہ سودی قرضہ ہوگا، تو سود پہ قرضہ لینا گناہ ہے، کوشش کریں جان چھڑائیں۔ بہرحال مسجد الحرام ہو یا مسجد نبی ہو، قضا نمازیں پڑھیں گے آپ تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھو تو لاکھ ادا ہو جائے۔ دوران طواف نماز 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے، پڑھی ہے تو طواف ہوا ہی نہیں، وہ طواف دوبارہ دہراؤ۔ ہمارے یہاں کوئی عالم آتا ہے اس کو ہار پہناتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، گزارش یہ ہے کہ ماں باپ داد ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کو ہدیہ دینا۔ منیر حسین آنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے عمرے کا رستہ آسان کرے۔ کوئی آدمی تقریر بھی سنتا ہے اور اللہ کا نام بھی ذکر کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ شوہر بیوی کو 2 طلاق دے چکا ہے، اب اگر 1 دے گا تو 3 ہو جائیں گے۔ 2 کے بعد تو رہ سکتی ہے، اس کے بعد 3 کے بعد نہیں رہ سکتی۔ 160 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے مرد اپنے پاس رکھے یا عورت؟ بچہ عورت کو ہوتا ہے یا مرد کو ہوتا ہے؟ آپ یہ فیصلہ کر کے مجھے لکھ دیں، پھر میں بتاؤں گا کہ کون رکھے۔ اللہ کی بندی عورت ہی رکھے گی۔ آنکھیں بند کر کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ قضا نماز کے لیے اقامت کہنا یا اذان دینا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی سامان قسطوں پہ لے سکتے ہیں، ہاں لے سکتے ہیں۔ کوئی کیا شوہر اپنی والدہ کے ساتھ خالہ زایات بہن کے گھر اس کی لڑکی بھی رہتی ہے، وہاں 2-3 دن رہ سکتے ہیں؟ نہیں، بہتر یہی ہے کہ نہ رہیں، ورنہ تو جائز ہے۔ عورتیں ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، بطور دعا پڑھ سکتی ہیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں وہ سورۃ الرحمن پڑھیں۔
تعزیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی مرنے والے کے گھر جا کے 3 دن کے اندر کہیں کہ عظم اللہ اجرکم، اللہ تم لوگوں کا اجر بڑھائے اور اللہ مرنے والے کو جنت دے اور تم لوگوں کو صبر دے۔ میرے بھائی کا کاروبار میں دل نہیں لگتا تو دعا کرے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ میرے اندر یعنی رسولی ہے، 12 درود پڑھو، جو بھی پڑھو، 2 رکعت پڑھو، اللہ شفا دیں گے۔ اور ان سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ سورۃ والنجم کی آخری آیت ہے، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کرو۔ میری بچی نے میرے شوہر کی لمبی زندگی کی دعا سے انکار کر دیا ہے، اب تو خیر دعا کرتی ہے، لیکن وہ انکار بھی کر دے یا کرے فائدہ کوئی نہیں، لمبی عمر کی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لمبی ہو ہی نہیں سکتی، پھر دعا کا کیا فائدہ، اس کا وقت مقرر ہے۔ بی بی عائشہ نے ایک دفعہ حضور کو دعا کی تھی، اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کیا۔ انہوں نے فرمایا ضیعت وقت کی عائشہ، تم نے وقت ضائع کیا ہے، کیسے میری عمر زیادہ ہو جائے گی، جو مقرر ہے وہی رہے گی۔ اگر مدینے سے آپ کے سسر بیماری کی وجہ سے احرام نہیں باندھا، کوئی دم نہیں۔ میری ماں مدینے سے عمرے کا احرام باندھ کے آئی، بیمار ہونے کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا، گھر چلی گئی، اس کے بیٹے نے دم ادا کر دی، ٹھیک ہے عمرہ تو نہیں ہوگا، دم دے دی، بس وہ جرمانہ ادا ہو گیا۔ بہرحال میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت سارے علماء وسیلہ شہداء اور انبیاء کے قائل ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب زندہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو انبیاء تو زندہ ہے، لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ بالکل قرآن میں یا حدیث میں کسی جگہ یہ بات ثابت نہیں ہے، ایک اندازہ ہے نا، ہمارا قیاس ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سیدھا نہ پکڑے، سیدھی اللہ سے دعا کرے۔ میرے بھائی نشہ کرتا ہے، دعا کریں 2 رکعت پڑھ کے اللہ بچائے اس کو۔ خیر و برکت کے لیے بھی یہی ہے، دعا کیا کریں، استغفار پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں۔ قوت حافظہ کی جو دعا حضور نے حضرت علی کو بتلائی تھی، میں نے بتایا ہے کہ وہ کتاب ہے دلائل النبوہ، وہ کتاب لے لو، اس میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل دعا حفظ قرآن کے نام سے چھوٹی چھوٹی پمفلٹ چھپے، ان میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی، وہ لے لو۔ ہم نے گھر میں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو بھی عادت ہو، تو اس میں ہم تھوڑے تھوڑے پیسے روز ڈالتے ہیں، بچے بھی ڈالتے ہیں ہمیں دیکھ کے، جب مہینے 2 مہینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر ہم خیرات کرتے، ٹھیک کرتے ہیں ہم، اچھی بات۔